اس وقت ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ اس وقت کل ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ خداوند ایک نیا کام کرتے ہیں، اور اس نئے کام کی بدولت وہ نئی زمین کو اور نئے آسمان کو پیدا کرتے ہیں۔ نہ صرف وہ نئے زمین نئے آسمان پیدا کرتا ہے، بلکہ نیا یروشلم بھی ہمارے لیے آسمان سے نیچے اتارتے ہیں، اور وہ ہمیں بھی خدا یسوع مسیح میں نیا بنا دیتا ہے، تاکہ ہم نئے مخلوق کی حیثیت سے اس نئے آسمان، اس نئی زمین یعنی نئی کائنات یعنی مقدس شہر نئے یروشلم میں زندگی بسر کر سکیں۔ جب خداوند ہمارے لیے نئے نئے کام کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ دو باتیں آج میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا تاکہ ہم انہیں یاد رکھیں، کیونکہ خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہماری پرانی انسانیت چلی گئی تو ہمیں نئی انسانیت کو پہننا ہے۔ خدا کا پاک کلام فرماتا ہے، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے، جو سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی۔ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کیونکہ خداوند نے جب ہمیں نیا بنایا ہے تو پاکیزگی کے لیے بلایا ہے، پالیدگی کے لیے نہیں بلایا۔ خداوند نے ہمیں سچائی کی راست بازی کے لیے بنایا ہے، دنیا کی بے دینی کے لیے ہمیں نہیں بنایا۔ جب خدا نے ہمیں پاک ٹھہرایا ہے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح میں، اس نئی انسانیت میں جو اس نے ہمارے لیے نیا کام کیا جسے ہم نے پہننا ہے، تو پھر ہم آدم میں زندگی بسر نہیں کرتے بلکہ مسیح میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب خدا نے ہمیں نئی انسانیت میں، نئی زمین و آسمان میں، نئے یروشلم میں پیدا کیا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جسم کے کام نہیں ہونے چاہیے، اور جسم کے کاموں کے بارے میں خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر طرح کا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں سچائی کی راست بازی ہے۔ ہمیں تلخ مزاجی نہیں ہونی چاہیے، قہر، غصہ، بدگوئی اور ہر قسم کی بدی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں جسم کے کام نہیں ہونے چاہیے، اور جسم کے کاموں کے بارے میں خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جسم کے کیا کام ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعت، بغض، نشہ بازی اور رنگ اور ناچ رنگ۔ نشہ بازی اور ناچ رنگ یہ نئی انسانیت کے کام نہیں ہے، یہ پرانی انسانیت کا کام ہے۔ اور جب خدا نے ہمارے لیے نئی زمین، نیا آسمان، نیا یروشلم ہمیں نیا بنا دیا ہے، تو کہتا ہے ان کاموں کو ہمیں اتار کے نئی انسان کو پہننا ہے کہ جو سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی۔ دوسری بات، خدا کا پاک کلام بڑے واضح طور پہ سکھاتا ہے کہ ہماری قدر و قیمت کس قدر بڑھ جاتی ہے جب ہم اس نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اس نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں تو لکھا ہے کہ پرانی انسانیت کو اس کے کاموں کے ساتھ اتار دو، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور نئی انسانیت کو پہن لو جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت میں بنتی جاتی ہے، اپنے خالق کی صورت میں بنتی جاتی ہے۔ اور خدا کی خواہش ہے کہ ہم اپنے خالق، اپنے منجک ہم شکل ہوں، کیونکہ جب ہم اس کے ہم شکل ہو جائیں گے، ہم اس کی صورت میں بنتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، تو لکھا ہے کہ پھر وہاں نہ کوئی یونانی رہے گا، نہ کوئی یہودی رہے گا، نہ ختنہ، نہ مختونی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف خدا یسوع مسیح ہوگا، اور سب میں مسیح، اور ہم سب مسیح میں ہوں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ خدا میرے لیے اور آپ کے لیے نیا کام کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو جو جسم کے کاموں سے بھری ہوئی ہے اسے اتار کر نئے انسان کو پہننا ہے، جو سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی کے لیے ہے، اور جو ہمیں ہمارے خالق کی صورت میں روز بروز ترقی دے کے اس کی مانند بنائی جاتی ہے، تاکہ ہم سب مسیح کی صورت میں نظر آئیں اور مسیح ہم میں نظر آئے۔ یہ ہے نیا کام جو خدا میری اور آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے، اور جس کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے تاکہ ہم پرانی انسانیت کو جو غلامی کی ہے، جو موت کی ہے، جو آدم میں ہے، جس میں نشہ بازی ہے، ناچ رنگ ہے، حرام کاری ہے، شہوت پرستی ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، نکال کر ہمیں محبت کے کاموں کو کرنا ہے، اور محبت کے کاموں کے بارے میں
خداوند کا پاک کلام بڑے واضح طور پر سکھاتا ہے کہ خداوند ہمیں یہ پھل دیکھنا چاہتا ہے جو خدا پاک روح کی قدرت کی وسیلہ سے ہم میں پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے کہ ہم میں روح کا پھل یعنی محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری، اور ان کاموں کو شریعت تقویت دیتی ہے، شریعت ان کی مخالفت نہیں کرتی. اس لیے آئیے ہم محبت کے طرز کے ساتھ نئے انسان کے ساتھ اپنے آپ کو سچائی کی راز بازی اور پاکیزگی میں ڈھالیں تاکہ ہم اپنے خالق کی صورت میں بنتے جائیں اور اس کے ہم شکل ہوتے جائیں تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو. آمین.